اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 18 آج اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اپنا، اللہ، فرشتے اور اہل علم، ان کو تینوں کو اکٹھا ایک گواہی پر لا کر اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا مقام جو ہے دیکھیں کتنا بلند کر دیا۔ فرشتے تو کسی بھی گناہ سے مبرہ ہوتے ہیں، ان میں تو کسی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اور صرف جو ہے نیکیوں کے لیے پیدا کیا، ان میں گناہ کی وہ چیز رکھی نہیں ہے۔ تو اللہ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اہل علم کون ہے؟ دیکھیں، علم ہے جس کو صحیح اور غلط کا پتہ ہو، وہ اہل علم ہے۔ اور اہل علم کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ وہ سورۃ طٰہٰ میں کہا کہ کل رب زدنی علما، کہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے ابھی ماجہ میں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع مند ہو، ایسا رزق عطا فرما جو پاکیزہ ہو، اور ایسا عمل عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ سورہ زمر میں کہا گیا ہے کہ بھلا بتاؤ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کہ اصل جو ہے انسان کا مقام وہ علم کی وجہ سے ہے، کیونکہ علم ہی ہے جو ہمیں اللہ کی ذات کو پہچاننے کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی خشیت اور اللہ کی معرفت صرف اور صرف اہل علم کے لیے جو ہے نا یہ سب دروازے کھلتے ہیں، کہ علم والے ہی اللہ کی خشیت اور معرفت سب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ تو علم کیا ہے؟ دیکھیں، ایک علم ہے نالج، یعنی کہ صحیح اور غلط کا فرق جاننا۔ ایک ہے انفارمیشن، ہو سکتا ہے ایک شخص کے پاس بڑی بڑی ڈگریز ہوں اور بہت ساری انفارمیشن ہو، اور دوسرے شخص کے پاس بھی اچھی ڈگریز ہوں اور اس کے پاس صحیح اور غلط کا فرق اس کو پتہ ہو۔ اسے یہ پتہ ہو کہ ان 10 باتوں میں 4 سب سے اچھی ہیں اور ان 4 میں سب سے بہترین راستہ کون سا ہے، یعنی یہ قوت فیصلہ اور یہ چیز جاننا، یہ علم ہے۔ تو دونوں کے پاس جو ہے، دونوں اپنے ڈگریز میں تو ایکول ہیں لیکن علم میں نہیں۔ علم اس کے پاس ہے جس کے پاس معلومات کے ساتھ ساتھ، معلومات تو بلکہ ایک سیکنڈری چیز رہ جاتی ہے، معلومات تو آپ کو علم کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کہ علم کو پانے کے لیے آپ کو معلومات چاہیے ہوتی ہیں، لیکن جو ہے زیادہ ان میں بڑا کون ہے؟ علم، جس کو یہ پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا بہتر ہے اور کیا ان میں بہترین ہے۔ تو یہ قوت فیصلہ اور یہ اچھے اور غلط کا فرق ہے، یہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جتنا آپ غور کرتے ہیں نا اس کائنات پر، آپ اس کنکلوژن پر آ جاتے ہیں کہ کائنات کا مالک، اس کا معبود ایک اللہ ہے۔ اور جب آپ میں یہ ایمان آ جائے کہ اللہ، اس کائنات کا معبود صرف ایک اللہ ہے، تو پھر اس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اس کے حکم کو ترجیح دے دیں باقی سب چیزوں پر۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے ایک واضح حکم دیا ہے اور پھر بھی آپ کوئی غلط کام کسی بھی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کسی بھی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، دولت، جائیداد، زمین، بیٹا، عورت، جو ہے کسی بھی طرح کا حرص، لالچ، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ نے اللہ کو معبود سمجھ لیں کہ نہیں جاننا، کہ یہ مادی چیزیں جو آپ کو غلط راستے پہ لا رہی ہیں، آپ نے تو ان کو خدا بنا لیا، ان کو معبود بنا لیا کہ آپ اس کے اکارڈنگ چل رہے ہیں، اور آپ نے ان چیزوں کے لیے آپ نے اپنے معبود کو، اللہ کو بھلا دیا، اس کے حکم کو بھلا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم قدم قدم پر جو ہے اس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کو ہم معبود ماننے کا اقرار تو کر رہے ہیں لیکن اس کے مطابق ہم عمل نہیں کر رہے۔ تو یہ جو اسی لیے ان آیات میں، قرآن پاک میں بار بار جو ہے اس چیز کو دہرایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے اللہ کو معبود مان لیا ہے تو اس کا عملی طور پر ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر قدم پر ہمیں اس کے مظاہرے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق چلیں۔ اور دنیا کے تمام علوم ہمیں اس طرف لاتے ہیں کہ کائنات کو چلانے والی ایک ہی ہستی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی چیز پہ غور کریں کہ ایٹم
جو کسی بھی چیز کا، کسی بھی زندہ، کسی بھی مردہ، کسی بھی چیز کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ایٹم ہے. تو ایٹم جو ہے اس کا کیا سٹرکچر ہے؟ درمیان میں ایک سینٹر نیوکلیس ہے اور ارد گرد الیکٹران اس کے موو کر رہے ہیں. تو یہ ایک ذرے کی ترکیب ہے کہ ایک سینٹر ہے، اس کے ارد گرد باقی ذرے موو کر رہے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے کائنات کا جو بنانے والا ہے اس نے ایک ہی طرز پہ پوری کائنات بنائی ہے. جو نظام ایک ذرے کا ہے وہی ہمارے پورے نظام شمسی کا ہے، پورے سولر سسٹم کا ہے کہ درمیان میں سورج ہے اور ارد گرد پلینٹس موو کر رہے ہیں. یہی نظام جو ہے ایک مرکز ہے اور اس کے ارد گرد موومنٹ ہے پوری گلیکسیز کا ہے. پورے نظام کائنات میں جگہ یہی ایک نظام ہے جو چل رہا ہے کہ ایک مرکز ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے نا ایک نظام چل رہا ہے. ایک ذرے سے لے کر پوری کائنات کے نظام تک ایک ہی ترکیب ہے کیونکہ بنانے والا ایک ہے. تو کائنات کی جو ہے ایک ایک چیز جو ہے اس کے معبود ہونے کا، اس کا خدائے واحد ہونے کا اقرار کر رہی ہے. اور علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، فریب نظر ہے سکون و ثبات تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، کہ جو ہے اب کائنات کا جو ہر ذرہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک وہ موومنٹ کر رہا ہے، وہ سکون میں نہیں ہے. تو دنیا میں جو ہے یہ ہمیں یہ چیز سکھا رہی ہے کہ دنیا میں ہر چیز ایک محنت میں ہے، ایک کام میں ہے، ایک ایکٹیویٹی میں ہے. تو جو ہے ہمیں اس کے علاوہ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے. آپ کیا جو ہے ہر کام میں آپ کی محنت، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن ہی ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حساب رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھولنے والا نہیں. ہم اپنی محنت خود تو بھول سکتے ہیں کہ ہم نے کب کتنی کی تھی، لیکن اللہ اس کا حساب رکھتا ہے، اس کا ریوارڈ دیتا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. ہم دنیا میں کامیابیوں کے لیے کوشش کر رہے ہوں یا پھر روحانی دنیا میں سچائی کو، حقیقت کو پانے کی کوشش کر رہے ہوں، ہر جگہ پہ کامیابی کے لیے ہمیں ایک اچھی نیت، کوشش، ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی عدل و انصاف کو قائم رکھنے والا ہے. یعنی دنیا کا جو ایک بیلنس ہے پورے نظام کا، چاند، تارے، زمین، آسمان، جو کچھ زمین کے اندر ہے، موسم، ہوائیں اور سب کچھ، اور پھر فوڈ جو سب کو مل رہی ہے، پھر پانی کا ایک نظام ہے، واٹر سائیکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے سارے نظام کو قائم رکھنے والا ہے. اور اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہاں پہ اللہ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، غالب اور حکمت والا، عزیز الحکیم. یعنی اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، یعنی جو چاہے کر سکتا ہے. وہ چاہے تو ہواؤں کو حکم دے دے کہ وہ بارش برسائیں، وہ چاہے تو پانی کو طوفان بنا دے، وہ چاہے تو پتھروں سے میں آواز پیدا کر دے، وہ چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کو جیسے اس نے اژدہا بنا دیا تھا کچھ بھی کر دے، کسی بھی بے جان چیز کو زبان دے دے اور آواز آنے لگے. وہ چاہے تو کچھ بھی کرے کیونکہ سب کچھ اس کی مخلوق ہے. لیکن وہ غالب بھی ہے اور اس کے ساتھ کبھی کبھی وہ گناہ گاروں کو اپنے کچھ معاملات میں، اپنی کچھ آزمائشوں میں ڈھیل دیتا ہے، وقت دیتا ہے، طول دیتا ہے. تو وہ کیونکہ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، تو اپنی حکمت کی وجہ سے وہ چیزوں کی اسٹریٹجیز بناتا ہے اور اس کے پلانس اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. قرآن پاک میں کہا گیا ہے واللہ خیر الماکرین. کوئی دشمن بھی جو ہے بڑی سے بڑی چالیں بھی چل سکیں لیکن وہ اللہ کی اسٹریٹجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بڑا اسٹریٹجی میکر، سب سے بڑا پلانر ہے. وہ جو ہے ہمارے اعمال کا اور ہمارے جو ہے گناہوں کے جو ہے نا گناہوں کی سزا کا اور ہماری نیکیوں کے اجر کا، اس کے پاس سارا ایک پلان، حکمت عملی ہوتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان رکھیں اللہ پہ. ہم کبھی کسی قدم پہ مایوس نہ ہوں، اپنی کوششوں میں، اپنی تلاش میں اپنی ہمت کو برقرار رکھیں کیونکہ مایوسی شیطان ہے اور امید کا راستہ دراصل ایمان کا راستہ ہے. تو آپ جو ہے آپ کے زندہ ہونے کا، آپ کے پازیٹیو ہونے کا، آپ کے ایمان کا ایک ہی ثبوت ہے کہ انسان جو ہے اللہ سے امید اور اپنی سٹرگل کو جاری رکھے. اور دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن اور مشکل نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی کے اور بہترین راستوں پر چلنے کی توفیق دے. اللہ حافظ.